بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم صلى الله تعالى عليه وسلم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين 11ویں شریف کا یہ مبارک مہینہ پیر غوث اعظم دستگیر کا وہ متبرک و بابرکت مہینہ، بابرکت موقع 11ویں شریف کا، اور اسی دن بغداد والے دلہا روشن میرے پیران پیر دستگیر خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمارے دونوں جہان میں سہارا غوث اعظم کا۔ غوث اعظم کے مہینے کی، مبارک مہینے کی گفتگو شروع کرتے پہلے آپ کے اسماء مبارکہ کو شروع کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد بجمالک و جمال حبیبک و نبیک و شفیعک سیدنا محمد وآلہ اصحابہ وبارک وسلم۔ الہی بعزت و حرمت قطب الاقطاب غوث الثقلین غوث الاعظم حضرت حسنی و حسینی قطب ربانی غوث السمدانی محبوب حقانی سر چشمہ سلطانی سلطان سید محی الدین عبدالقادر جیلانی وقطب الجن والانس والملائکۃ قدس اللہ سرہ العزیز۔ غوث پاک کے مہینے کی ابتدائی گفتگو کے بعد آپ کے اگلے حصے کے لیے، جیسے میں نے گزشتہ مرتبہ بولا تھا، اللہ والوں کو اور اللہ والوں کا کام مخلوق کی خدمت ہے۔ اے لوگو، اللہ والے صرف تمہارے فائدے کے لیے بھیجے گئے۔ جو غوث پاک کی آمد ہے وہ آپ کے لیے بھیجا گیا تحفہ ہے۔ وہ فائدے کے لیے، ان کو تو مخلوق میں سے کسی بھی کی ضرورت نہیں، اور نہ ہی وہ لوگ ان کے محتاج ہیں۔ وہ لوگ مخلوق کو ایمان و یقین کا نام یا اس کا جام پلاتے رہتے ہیں، اور اس کی بنیاد کو مضبوط اور ٹھوس بناتے ہیں، اور اس پہ محبت کی بارشیں کرتے ہیں۔ وہ اللہ والے نیک لوگ دنیا و آخرت میں خدائی سردار کی حیثیت سے ہیں۔ وہ جو کچھ تم لوگوں سے لیتے ہیں اپنے لیے ہرگز نہیں لیتے ہیں۔ ان کا نام تو ہمیشہ مخلوق کی خیر خواہی اور ان کی خدمت ہے۔ وہ ہمیشہ اسی میں لگے رہتے ہیں، ہمیشہ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ اللہ تبارک و تعالی جو قائم و دائم ہے، ہمیشہ ہوتا ہے، جو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی بھی جانب کو کسی بھی چیز نہیں ہوتی، اس میں پائیداری اور ہمیشہ ہمیشگی نہیں ہوتی۔ اے لوگو، تم علم اور باعمل علماء کا خدمت گزار بن جاؤ اور اسی پر جمے رہو۔ جب تم علم کی خدمت کرو گے، اس کے مطابق عمل کرو گے، تو علم بھی تمہاری خدمت کرے گا۔ جب تم اس کی خدمت پر جمے رہو گے تو وہ بھی تمہاری خدمت پر جمع رہے گا۔ لوگوں، علم کی خدمت کرو، اس کے مطابق عمل کرو، اس سے اللہ تعالیٰ تمہارے دل کو نور سے بھر دے گا اور اپنے راز سے باخبر کر دے گا۔ آپ فرماتے ہیں
خدا کا غلام بن کر سوال نہیں کرنا، مگر وسیلہ اور رہبری اس کو بھی مد نظر رکھنا ضروری ہے۔ لوگوں، تم اپنے تمام معاملوں کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دو، وہ تمہارے معاملوں کے بارے میں سب سے زیادہ جاننے والا ہے۔ اس کی رحمدلی کا انتظار کرو، ایک ہی پل میں وہ تمہاری موجودہ حالت کو بدل سکتا ہے۔ صرف اسی کے غلام بن کر رہو اور صرف اسی کے دروازے کو کھولنے کی کوشش کرو۔ مخلوق کے دروازوں کے قریب بھی نہ آؤ، صرف خدا سے مانگو کہ مخلوق کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے۔ وہ تم کو ایسی نعمتیں دے گا جن کو نہ تم گن سکتے ہو نہ سوچ بھی سکتے ہو۔ اے لوگوں، تم پر افسوس ہے کہ ان باتوں پر عمل نہیں کرتے۔ اگر اللہ تعالیٰ مخلوق کے ہاتھوں سے تم کو فائدہ پہنچانا چاہے تو پہنچا دے گا، اگر اس کے ہاتھوں سے نقصان پہنچانا چاہے تو وہ پہنچا دے گا۔ کوئی روک بھی نہیں سکتا، کیونکہ وہی لوگوں کے دلوں کا اپنے تابع دار بنانے والا ہے، نرم یا سخت بنانے والا ہے، وہی زندگی اور موت دینے والا ہے، وہی دینے اور روکنے والا بھی ہے، وہی عزت و ذلت بھی دینے والا ہے، وہی بیماری اور تندرستی عطا کرنے والا ہے، وہی پیٹ بھر کر کھلانے اور بھوکا رکھنے والا ہے، وہی لباس دینے اور ننگا رکھنے والا ہے، وہ احسان کرنے والا اور رنج بھی دینے والا ہے، اور اول بھی ہے اور آخر بھی ہے، وہ ظاہر بھی ہے اور وہ باطن بھی ہے، سب کچھ وہی ہے۔ اس کے علاوہ تم کو اس کی اہمیت کا سبق غوث پاک کی اس تمام ہدایتوں سے گفتگو سے پتہ چل گیا ہوگا۔ لوگوں، تم لوگ ان باتوں کو دل سے مانو اور یقین کرو، مخلوق کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، اس لیے کہ نیک بندے ایسے ہی ہوتے ہیں کہ ہر حال میں خدا سے ڈرتے رہتے ہیں اور لوگوں کے ساتھ خندہ پوشی یعنی ہنسی خوشی سے ملتے ہیں اور قرآن و حدیث کے مطابق ان سے باتیں کرتے رہتے ہیں۔ ایسا ڈھنگ اپناتے ہیں تاکہ وہ لوگ آسانی سے سمجھ سکیں، اور اگر وہ لوگ ان کی باتیں مان لیتے ہیں تو وہ لوگ ان کی قدر کرتے ہیں، اگر انکار کرتے ہیں تو یہ لوگ ان سے اپنا تعلق توڑ دیتے ہیں۔ اپنے دل کو آپ فرماتے ہیں کہ اپنے دل کو خدا کا گھر بناؤ، اپنے دلوں کو خدا کا گھر بنا لو اور اس میں کسی کو بھی مت پکارو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ مسجدیں صرف خدا کی عبادت کے لیے ہوتی ہے، بس تم لوگ ان سے آ کر اللہ کے ساتھ اللہ کو پکارو۔ بندہ جب اسلام کے درجے سے ترقی کر کے ایمان کے درجے تک اور ایمان سے بڑھ کر اقان یا عفان جو خدا پر مکمل یقین کرتا وہاں تک، اور ایسے اقان سے بڑھ کر اس کی معرفت خدا کے علم اور اس کی قدرت کی جانکاری ملتی ہے۔ جب تک معرفت سے اس حد تک، علم سے بڑھ کر محبت تک، اور محبت سے مقبولیت یعنی خدا کا چاہتا بن کر، تب تک اور طلب حاصل کرنا ہے، اور حاصل کرنے سے مطلوبیت مراد کو پہنچانا ہے۔ وہاں تک کہ درجے کو پہنچ جاتا ہے تو اس وقت اپنی یہی حالت ہو جاتی ہے کہ اگر وہ غفلت کرتا ہے تو زیادہ دیر تک اس حالت میں نہیں رہتا، اللہ تعالیٰ اسے آگاہ کر دیتا ہے۔ اگر بھول جائے تو یاد دلایا جاتا ہے، اگر سو جائے تو بیدار کر دیا جاتا ہے، غافل ہو جائے تو ہوشیار کر دیا جاتا ہے، اگر چہرہ پھیر لے تو اس کا رخ سیدھا کر دیا جاتا ہے، جب چپ صاف لے تو زبان کھول دی جاتی ہے۔ غرض کہ اللہ تعالیٰ کے ہمیشہ آگاہ کرنے رہنے سے وہ ہمیشہ بیدار و جاگتا رہتا ہے اور پاک صاف رہتا ہے۔ اس کے دل کا آئینہ شیشہ اتنا صاف ہو جاتا ہے کہ باہری سے اس کا اندرونی دکھائی دیتا ہے۔ ان نیک اور اللہ والوں کو جاگنا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وراثت سے ملا ہوا ہے،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں سونے کی حالت میں تو سو جاتی تھی لیکن دل بیدار رہتا تھا، اور آپ جس طرح سامنے سے دیکھتے تھے بالکل اسی طرح پیچھے سے بھی دیکھ لیتے تھے۔ ہر شخص کا سونا اور جاگنا اس کے اپنے حال کے مطابق ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی اپنے حال کے مطابق ہوتا ہے، جو ہر شخص کا سونا جاگنا الگ ہے، اور ہر چیز سے اپنے حال کے مطابق ہونا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دولت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیداری جاگنا تک تو کوئی نہیں پہنچ سکتا، نہ ہی کسی کے اندر اتنی قوت اور طاقت ہے کہ آپ کے کسی عمل کو یا کام کو سازے دار بن سکے۔ یعنی ہر حالت میں آپ نے اس گفتگو کے ذریعے لوگوں کو پیغام دیا ہے۔ یہ ہے جمال قادری سوزان قربان، بنایا ہمیں جیسے بندے کو غوث اعظم کا۔ ویسے غوث اعظم پیروں کے پیر ہیں، دستگیر ہیں، وہ ہمیشہ اپنے بندوں کے لیے جب آواز دیتے ہیں، جب دل سے پکارتے ہیں، تو وہ ہمیشہ آپ کے نزدیک آ کر مدد کرنے کے لیے ہر طریقے سے اس کو بندے کو اپنی پہچان کرا دیتے ہیں۔ جیسے آپ ہمیشہ بتاتے رہتے تھے، ہمیشہ یہ کہتے رہتے تھے کہ جب بغداد والے دلہا روشن، پیران پیر ضمیر دستگیر، خدا کے فضل سے ہے ہم پر سایہ غوث اعظم کا، ہمارا دونوں جہان میں سہارا غوث اعظم کا، مریدی لا تحقف کہہ کر تسلی دے غلاموں کو، قیامت تک رہے وہ بے خوف بندہ غوث اعظم کا۔ عزیزو کر چکو تیار میرے جنازے کو، تو لکھ دینا کفن پر نام والا غوث اعظم کا۔ فرشتے روکتے کیوں ہیں مجھے جنت میں جانے سے، یہ دیکھو ہاتھ میں دامن ہے یہ میرے غوث اعظم کا۔ ویسے اس طرح سے آپ کی یہ دولت ہے بندوں کو 11ویں شریف کے ذریعے 11ویں شریف سے آپ تک پہنچانے کی جو میں نے کوشش کی ہے۔ اللہ پاک آپ کو اب توفیق عطا کرے، اور اس توفیق کے ذریعے جو حوصلہ بلند کر کے ہمیشہ پڑھا کریں، یا غوث الاعظم سید عبد القادر جیلانی شیء للہ مدد کن مدد کن، یا غوث یا علی المدد المدد، یا غوث یا علی المدد المدد۔ غوث پاک کا یہ نعرہ، یہ نام لیوا ہمیشہ اپنے طریقے سے خوش رہیں، اور غوث کا دامن پکڑ کر اپنے زندگی کے عالم کو زیادہ نورانی بنائیں، اور آپ کی غوث کی مدد، جو مدد اپنا چاہتے ہیں، اللہ اس مدد کو قبول اور مقبولیت تک پہنچاتے ہیں۔ اللہم
صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم. فضل کر یا رب محمد مصطفیٰ کے واسطے ہو تو پہلے پنجتن قاسم الورا کے واسطے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. گردن سب ولیوں کی جھکے نظر کرم ہو جیلانی. گردن سب ولیوں کی جھکے نظر کرم ہو جیلانی. ساتھ رہے نظر کرم